قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے اور جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جلال اور اس کے عالی شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ سیدنا ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظیم آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ رسول اللہ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم تم نے درست کہا، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ ایک رات کو آنے والا آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے والی اشیاء بھرنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں اور سخت حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا، ابو ہریرہ، اپنے رات کے قیدی کا حال تو سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جب اس نے کہا وہ سخت حاجت مند اور عیالدار ہے تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی دوبارہ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ نے یہ خبر دی تھی کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ سو میں چوکنا رہا، چنانچہ وہ آیا۔ اس نے اپنے کپڑے میں خوراک ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے ضرور رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں اور مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، اب میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اپنے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس نے سخت حاجت اور اہل و عیال کی ذمہ داری کا ذکر کیا تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں نے تیسری بار اس کی گھات لگائی تو وہ پھر آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اب میں تجھے ضرور رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بس یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے کہ ہر روز کہتا ہے کہ اب نہیں آؤں گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر آ جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو رسول نے فرمایا، اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا جس سے اللہ مجھے نفع دے گا، تو یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کی، اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر آؤں تو اول سے آخر تک مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اس سے ساری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ آپ صحابہ کرام خیر و بھلائی سیکھنے کے حد درجہ شائق تھے۔ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے بات تو سچی کی ہے، حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تمہیں معلوم ہے کہ تم 3 راتیں کس سے بات کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کی، نہیں رسول اللہ، مجھے نہیں پتا۔ تو آپ نے بتایا کہ وہ شیطان تھا۔ ناظرین، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سوتے وقت اللہ کا نام پڑھ کر سوئے، اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیت یعنی آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو ہمارے خوابوں اور تمام برائی سے پوری رات ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ ایک معجزہ اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن قرآن میں کچھ آیات ایسی ہیں جو اپنے اندر موجود خصوصیات کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتی ہیں، اور قرآن میں آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کا بہترین خلاصہ موجود ہے، اور جس کی بنا پر یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی سردار آیت آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں کی ہیں۔ اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن
مصروف زندگیوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ناشکر دل کے اندر یہ خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم اور فضل کے بغیر ممکن نہیں، تو ہم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اگر کہیں یہ تمام نعمتیں اللہ ہم سے واپس لے لے تو تب ہمارا کیا حال ہوگا؟ جب کسی کے ذہن میں آتا ہے تو اللہ کی ان نعمتوں کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم آخر میں یہ پڑھتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، تو ہم اس کی عظیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہم ہر نماز کے آخر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں میں اپنی نعمتوں اور شکر سے بھر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک ہم دن میں کئی مرتبہ اسے پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، سفر میں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں۔ اکثر اوقات اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے سے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ جو شخص صبح اسے پڑھے گا وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے۔ روایات میں ہے کہ جس کی شان ظاہر ہوتی ہے یہ کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے وقت 30,000 فرشتے اور بعض روایات کے مطابق 70,000 فرشتے اترے تھے، جس سے اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے نبی پاک نے فرمایا معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک آیت الکرسی، دوسرا سورہ یاسین اور تیسرا سورہ کوثر کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کے متعلق سوال کیا تو اللہ نے فرمایا جو اس کو پڑھنے والا ہوگا میری زیارت ضرور کرے گا، پھر چاہے اس نے ایک ہی بار اس کی تلاوت کیوں نہ کی ہو۔ ایک صحابی سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور 40 دن تک جادوگر کا جادو اثر انداز نہیں ہوگا۔ ناظرین، آئیے اب ہم جان لیتے ہیں کہ آیت الکرسی کا اردو میں ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو بھی آسمانوں پر ہے اور جو بھی زمین پر ہے سب اللہ کا ہے۔ کون ہے جو بنا اللہ کی اجازت کے اس کی سفارش کر سکے؟ اللہ نہیں، اللہ انہیں بھی جانتے ہیں جو مخلوقات کے سامنے ہیں، اور اسے بھی جو وہ کر چکے اس کا ذرا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے ان باتوں کے علم کے جو خود اللہ دینا چاہے۔ اس کی حکومت یعنی کرسی زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ زمین و آسمان کی حفاظت اس پر دشوار نہیں، وہ بلند اور عظیم ذات ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے والے کو ہمیشہ جنت نصیب ہوتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والا ہمیشہ بری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آیت الکرسی کو پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، صحت اچھی رہتی ہے۔ گھر میں آیت الکرسی لکھی ہو تو اللہ اس گھر کو محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا، اور وہ انسان دنیا کی برائیوں سے دور رہتا ہوگا، اور اللہ اسے برے کاموں کو کرنے سے بچاتا ہے اور اس کو نیکیوں کرنے کی راہ میں ڈالتا ہے۔ آیت الکرسی جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کو شیطان اور بری چیزیں چھوڑ دیتی ہیں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے وہاں رہتے ہیں۔ جس نے بھی اپنے گھر یا کہیں پر جہاں ڈر رہا ہو آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ اس بندے کا خوف دور کر دے گا اور اسے سکون عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اگر آپ صبح کے وقت اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ آپ کو پورے دن اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اور اگر آپ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتوں کی جماعت کو آپ کے ساتھ بھیجتا ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت مانے ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا مسنون ہے۔ احادیث میں اس کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے وہ اگلی نماز تک اللہ کی ذمہ میں ہوتا ہے۔ اس طرح حدیث میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز مانے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر اور بری آفتوں کے سائے سے محفوظ رکھے۔ آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔